بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک وقت کی بات ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا داخل ہوئی، عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خواتین کے نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے پیچھے عورتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ترجمانی کرنے کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں۔ ان تمام کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ میرے ایک ایک لفظ کی وہ تائید کریں گی، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے مردوں اور عورتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم خواتین آپ پر ایمان لائی اور آپ کی فرما برداری کی، اور ہم خواتین گھروں میں قید رہ کر پردہ نشینی کی حالت میں گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہیں، اپنے خاوند کو راحت و سکون پہنچاتی ہیں اور ان کی اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ مردوں کو ہم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ جب ہمارے خاوند جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مردوں کے نیک اعمال کے ثواب میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، کیا تم نے دین کے حوالے سے اس عورت سے بہتر کسی کو سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، واقعی ہم نے اس سے بہتر کسی عورت کی گفتگو نہیں سنی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء بنت یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اسماء، خوشی خوشی واپس جاؤ اور خواتین کو بتا دو کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کی خوشنوسی حاصل کرے، اس کی رضامندی و موافقت نہ طلب کرے، اسے وہی ثواب ملے گا جس کا تم نے مردوں کے لیے ذکر کیا ہے۔ اب اسماء رضی اللہ عنہا اس حال میں واپس ہوئی کہ زبان پر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات ہیں، کیونکہ ان کی وساطت سے قیامت تک کے مسلمان عورتوں کو دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عظیم خوشخبری ملی ہے۔ یہ وہ عظیم صحابیہ ہیں جس کو بعد ازاں خطیبۃ النساء کا لقب ملا۔ یہ انصاریہ صحابیہ قدیم الاسلام تھی، بلکہ جن عورتوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی، یہ ان میں شامل تھی۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ بتلایا کرتی تھی کہ میں نے سب سے پہلے خاتون ہوں جس نے اپنی بہن حوا کے ساتھ اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی۔ واضح رہے کہ عورتوں کی بیعت زبانی ہوتی تھی۔ اسماء ایک ایسے گھرانے کی بیٹی تھی جس کے باپ، بھائی اور چچا نے اپنی جانیں اللہ کے رسول پر قربان کی تھی۔ ان کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرنے والی تھی۔ وہ بلا کی ذہین اور فتین خاتون تھی، جیسا کہ پہلے گزرا وہ بلاغت اور خطابت میں بڑی مشہور تھی، حتیٰ کہ ان کو خطبۃ النساء کا لقب دیا گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلا خوف و تردد گفتگو کرتی اور دین کے معاملے میں بلا جھجک سوال کرتی۔ خواتین کے خاص مسائل کے حوالے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضاحتیں چاہتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول ان کو حضرت عائشہ کے سپرد کر دیتے کہ وہ ان کی وضاحت کر دے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، انصار کی عورتیں بہترین خواتین ہیں کہ دین کے بارے میں سوال اور دین کی سمجھ حاصل کرنے میں انہیں حیا مانع نہیں ہوتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ وقت گزر جائے تاکہ علم حاصل کر سکیں۔ ان کو عورتیں میں فقیہہ کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ محبت کا یہ عالم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی العذبہ کی نکیل تھام کر چلنے لگی۔ خود فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامی ہوئی تھی جب آپ پر سورہ المائدہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے جب وحی کا نزول ہوا۔ وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی اونٹنی کا بازو شدید بوجھ کے باعث ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ وہ ان خوش قسمت خواتین میں شامل ہے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یوں تو عورتوں کے احکامات قرآن میں بڑے واضح ہیں، مگر اسماء ان خواتین میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا یوں کہ ان کو طلاق ہو گئی اسی وقت
تک مطلقہ کی عدت کے بارے میں کوئی حکم موجود نہ تھا۔ چنانچہ حکم ربانی نازل ہوا، طلاق یافتہ عورتیں 3 مہینے انتظار کریں۔ اللہ کے رسول بھی حضرت اسماء کی علم سے محبت اور تحصیل علم کے شوق سے خوب واقف تھے، اس لیے وہ ان کو نصیحت بھی فرماتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب بھی ارشاد فرماتے۔ اسی نصیحت کا ایک واقعہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ ابن عساکر راوی ہے کہ اسماء بنت یزید کہتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد کے ایک کونے میں عورتیں جمع تھیں، جن میں بھی شامل تھی۔ عورتوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی اور آہستہ آہستہ شور بلند ہونے لگا۔ جب شور بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن بنے گی۔ حضرت اسماء نے جب یہ الفاظ سنے تو رہ نہ سکی۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے میں بڑی دلیر اور بہادر تھی۔ فوراً عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، تم وہ ہو جب تمہیں کوئی عطیہ دیا جاتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتی، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتی، اور جب کوئی چیز روک لی جاتی ہے تو شکوہ کرنے لگ جاتی ہو، اور ہاں خبردار منعمین کی ناشکری نہ کرنا۔ کہنے لگی، دوسری باتوں کی سمجھ تو آ گئی، لیکن یہ منعمین سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا، عورت شادی شدہ ہے، اس کو اپنے خاوند سے 2 یا 3 بچے بھی ہو گئے، مطلب خاوند سے ذرا ناراض ہوئی تو کہتی ہے، میں نے تمہارے گھر میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ یہاں منعمین یعنی احسان کرنے والے میں شوہر شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات عورتوں کی اصلاح احوال کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمام عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ یقیناً مسلمان عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خاوند کی نہایت ہی فرما بردار اور شکر گزار ہوتی ہے، اور باوجود تنگی و ترشی کی نہایت ہی سکون سے زندگی گزارتی ہے۔ جیسا کہ پہلے گزرا، اسماء رضی اللہ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرنے والی خاتون میں سے تھی۔ ایک مرتبہ ان کو اللہ کے رسول کی میزبانی کا شرف حاصل ہو گیا۔ کھانا تیار کیا اور پھر نہایت ہی محبت سے عرض کرتی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ لمبی عمر پائیں، اور پھر کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا۔ اللہ کے رسول نے ان کے گھر میں مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا۔ انہوں نے اس مشکیزے کو محفوظ کر لیا، اس کو خشبوں میں بسایا، اور پھر خود فرماتی ہیں، ہم اس مقدس مشکیزے کا پانی خود بھی پیتے ہیں اور مریضوں کو بھی پلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی برکت حاصل ہو، واضح رہے کہ تبرک کا یہ عمل صرف اللہ کے رسول کے ساتھ مختص تھا، ان کے بعد امت کے کسی فرد کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ حضرت اسماء محض عالمہ، فاضلہ، فقیہ اور خطیبہ ہی نہیں تھی، بلکہ خواتین کی دنیاوی امور کے حوالے سے بھی بے حد سمجھدار تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے حوالے سے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کے وقت ان کا بناؤ سنگار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو اندر آنے کے لیے کہا۔ آپ اندر تشریف لائے اور حضرت عائشہ کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور بقایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے حیا کے مارے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ میں نے عائشہ کو محبت بھرے انداز میں سرزنش کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو۔ اب حضرت عائشہ نے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا اور اس سے کچھ پیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اب اسے اپنی سہیلیوں کو دے دو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اس پیالے کو پکڑیے، اس میں سے کچھ دودھ پیجیے اور باقی مجھے عطا فرمائیں۔ چنانچہ نبی کریم نے اس میں سے کچھ دودھ پیا اور باقی مجھے عطا فرما دیا۔ آپ حضرت اسماء کی محبت اور عقیدت کا اندازہ کیجئے۔ کہتی ہیں، میں نے پیالے کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیا اور اس کو ادھر ادھر سے گھمانا شروع کر دیا، اور اس جگہ کو تلاش کرنے لگی جہاں آپ کی مبارک ہونٹ لگے تھے کہ مجھے آپ کے لعاب دہن کا کوئی حصہ میسر آ جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نہایت ہی بہادر خاتون تھی۔ یہ عورتوں کو صرف وعظ ہی نہیں کرتی بلکہ بیماروں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، حتیٰ کہ خود میدان جنگ میں باقاعدہ شرکت فرماتی۔ امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں، یرموک کی جنگ میں حضرت اسماء مہمانہ خواتین میں شامل تھی جو اس جنگ میں مجاہدین کی حوصلہ افزائی اور مرہم پٹی کے لیے ساتھ آئی تھی۔ اس روز اس جنگ میں خواتین نے بھی مردوں کی شانہ بشانہ شرکت کی اور بہت سے رومیوں کو قتل کیا۔ اگر کوئی مسلمان مجاہد میدان جنگ سے پیچھے ہٹتا، یہ کمزوری دکھاتا، تو یہ عورتیں ان سے کنکریاں مارتی،
زجر و توبیخ کرتی اور اس سے کہتی ارے تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ ہمیں تو رومیو کے مقابلے کے لیے لائے تھے اور خود پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اب اس قسم کے الفاظ سن کر کون مرد تھا جو پیچھے رہتا، فوراً آگے بڑھتا اور دیوانہ وار دشمن کے صفوں میں گھس جاتا۔ امام ابن حجر نے الصائبہ میں ذکر کیا ہے کہ اسمہ بنت یزید نے معرکہ یرموک میں شرکت کی اور اپنے خیمے کے عمود سے 9 رومیوں کو قتل کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ اس واقعے کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں اس روز عظمہ نے اپنے خیمے کے ستون سے 9 رومیوں کو قتل کیا تھا۔ اس طرح اس مجاہد خاتون نے جہاد، علم، عمل اور دین سیکھنے سکھانے میں ساری زندگی گزار دی۔ یہی عمر پائی اور وہ آخری دور میں شام منتقل ہو گئی۔ وہاں بھی حدیث کا علم لوگوں تک پہنچاتی رہی۔ ان سے 181 حدیث میں مروی ہے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے دور خلافت میں 69 ہجری میں وفات پائی اور دمشق میں مدفون ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔